میرا سوال ہے کہ اکثر لوگ روزے کی حالت میں تھوکتے ہیں. اکثر میں کچھ وہ نماز ترنت جیسی ہو جاتی ہے تو تھوکتے ہیں, یا کچھ مطلب کہیں کچھ بیٹھے ہیں تو جیسے ہی وقت اٹھ کے جا کے تھوکتے ہیں. اکثر تھوکنے کا رواج بہت دیکھا جاتا ہے. تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑا سا. اچھا سوال کیا. بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور بہت زیادہ تھوکتے ہیں. ٹھیک, مجھے پتا ہے بہت سے لوگ کالج میں نے دیکھا ایسے بابو پیپر کی گٹا رکھتے اور ہر تھوڑی دیر کو تھوکتے رہتے ہیں. کچھ لوگ عورتیں گھر میں بس ہر تھوڑی دیر کو اسپیڈ تھوکتے رہتے ہیں. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو تھوکنے کا مسئلہ شروع ہوتا ہے یہ غیر ضروری احتیاط کا نتیجہ ہے. بہت سے لوگوں تو میں نے یہاں تک دیکھا اگر فجر کے اندر وضو کرتے ہیں مسجد میں آ کے تو وضو کرنے کے بعد دستی منہ میں ڈالتے ہیں. پانی بچ گیا ہوں گا تو دستی سے ٹیشو سے پورا منہ صاف کرتے ہیں. پانی بچ گیا ہوں گا تو. ٹھیک, اتنی احتیاط. صحابہ اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے. کیا صحابہ نے کبھی کیا؟ دوسری چیز جو یہ تھوکنے کا مسئلہ یہ غلط فہمی کا نتیجہ. غلط فہمی کیا ہے؟ اگر روزے کی حالت میں تھوک بھی حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا. بولے یہ غلط فہمی. روزے کی حالت میں کوئی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیے, جانے سے ٹوٹتا ہے. ایک تو منہ سے کھانے پینے چیز منہ سے یا ناک سے گئے تو. دوسرا جو چیز پہلے سے اندر ہے اگر وہ باہر نہ بھی آئے تو اس سے روزے کا کوئی فرق نہیں. جیسے آپ زکام ہیں اور میوکس پانی ہوتا ہے جو ناک سے بہتا ہے اس کام زبان میں, اب وہ ناک سے نکل کے سیدھا حلق میں چلے جاتا کبھی, اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح بلغم ہے, اسپوٹم ہے آپ کا, آپ جو روزے کی حالت میں بلغم ہے اور آپ نگل بھی نہیں سک رہے, تھوک بھی نہیں, اٹک جاتا ہے کبھی اور نکالنے کے اس میں وہ چلا بھی جائے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ وہ اندر ہی تھا چلا گیا. ٹھیک, تھوک کا معاملہ ہے. تھوک منہ میں آتا رہتا ہے کنٹینیوسلی. اگر آپ تھوکیں گے نہیں تو آپ کا گلا تو سوکھ جائے گا, ویسے ہی مر جائیں گے تھوڑی دیر کے اندر. تھوک جو رہتا ہے یہ لوبریکیشن منہ میں بھی کرتا ہے اور گلے میں کنٹینیو کرتا ہے. اب لوگ بولتے نہیں روزے میں تھوک بھی نہیں جانا, بس کنٹینیو پھر تھوکتے پڑے ہیں اس لیے کہ بولے وہ روزے میں تھوک بھی نہیں جانا, اور پھر گلا سوکھ گیا بستر پڑے گی تو بولے روزہ لگ رہا, تھوکنے سے فلاں ہو رہا. نیچرلی جو تھوک منہ میں رہتا چلا جا نکل جائے کوئی مسئلہ. ہاں کوئی جمع کرے, مثال کے طور پر آپ کو بلغم ہے, آپ بلغم کو منہ میں نکال لے, گلے سے نکل گیا, منہ میں آنے کے بعد نہ تھوکے تو پھر غلط ہو جائے گا روزے میں, چونکہ اب آپ نے نکال دیا تھا نا اس کو, لیکن اندر سے اندر چلا گیا. تھوک جو عام طور سے آپ بات چیت کر رہے اندر چلا جاتا ہے منہ میں, اس سے کوئی معنی نہیں, ورنہ لوگ اس کو یاد رکھتے بات کر رہے تو تھوک آ گیا رکو اور پورا منہ بھرا ہوا رہتا ہے. اور بہت سے لوگ پریشان ہیں, نماز کو آئے وضو کریں, وضو کرنے کے بعد جلدی سے نماز میں چلا, پوری نماز دستی سے کر رہے, دستی سے کھڑے, اور جیسی نماز ہوتی مطلب وہ لوگ حالانکہ بیچارے نمازی رہتے ہیں, نماز کے بعد دعا امام صاحب اہتمام کرتے, لیکن رمضان میں مرار بھاگتے. لوگ بولتے ہیں یار اس کی جماعت پلٹ تو نہیں گئی, کچھ تبدیل تو نہیں, دعا نہیں کر رہا. وہ دعا نہیں بیچارہ تھوکنے کو بھگتا, کیونکہ اس کے نزدیک تھوک بالکل نہیں. اور پھر اس پہ وضو کیا تھا نا, ہو سکتا پانی ہوگا منہ میں, تو آپ دیکھیے جب آپ نے وضو کیا کلی کی, وضو سے اٹھنے کے بعد ایک دو بار تھوک لیجیے کافی ہے. اتنی شدید احتیاط کی نہیں, ہو سکتا دانتوں میں پانی رہ گیا ہوگا, نماز میں وہ نکل رہا, پورا منہ جمع کر کے رکھتے پھر اس کو نکل کے تھوک رہے, یہ سب ضرورت نہیں ہے. نیچرلی تھوک منہ میں ہوتا ہے, چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گلے کے اندر سے جو چیزیں اندر کے اندر چلے جاتی ہے اور آتی ہے, جو آپ جس پہ آپ کا اختیار بھی نہیں ہوتا کبھی, اس کو بھی کوئی نکالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس سے بھی انشاءاللہ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسپیشل آپ جب سوچیں گے تو تھوک زیادہ بھی آتا ہے روزے کی حالت میں, میں روزے سے ہوں تو تھوک آتے رہتا. ٹھیک ہے, اور احتیاط کرو احتیاط, تو پھر بہت مشکل ہوتی. تو آپ ریلیکس رہیے, جیسے عام دنوں میں آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہے نا, کھانا پینا چھوڑ کے جو آپ کرتے تو کیا آپ تھوکتے رہتے آپ کنٹینیو یہ سوچ کے, جیسا میں نے صبح کھانا کھایا تو اس کے 2-3 گھنٹے بھوکا رہتا ہوں نا, تو جیسا اس میں عام چلتا ویسے ہوگا. اسپیشل تھوک منہ میں لے کے نکلنا اس سے روزہ ضائع ہوگا, لیکن جو نیچرلی آ رہا جا رہا ہے انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ایکسٹراڈنری پریکاشنز کی اس معاملے میں ضرورت نہیں ہے.